اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فتنوں سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں کے بارے میں بار بار آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بھی بار بار آگاہ کیا تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے صحابی جن کا نام تمیم داری ہے۔ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں دجال سے ملاقات کی، جن کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک شام سے ایک مسلمان تاجر مدینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سامان میں قندیلیں، تیل اور رسیاں بھی موجود تھی۔ جمعرات کا دن ڈھلنے کے قریب تھا کہ تاجر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا۔ غلام نے تاجر کے حکم سے سامان کھولا اور قندیلیں نکال کر ستونوں کے ساتھ لٹکا دیں، پھر ان میں تیل اور پانی ڈال کر فتیلے یعنی کہ بٹی ہوئی ڈوریاں رکھ دیے۔ ادھر سورج نے اپنا چہرہ چھپایا، ادھر تاجر نے غلام کو قندیلیں روشن کرنے کا حکم دے دیا۔ روزانہ سورج کے غروب ہوتے ہی جب رات کی تاریکی مسجد میں داخل ہونے لگتی تو کھجور کے سوکھے پتوں کو جلا کر کچھ روشنی کا انتظام کر لیا جاتا تھا، مگر آج مسجد نبوی شریف قندیلوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسین اور خوبصورت منظر کو دیکھ کر استفسار فرمایا کہ کس نے ہماری مسجد کو روشن اور منور کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، آپ کے ایک جانثار اور وفادار صحابی حضرت تمیم داری نے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے تمیم داری، تم نے مسجد کو سجا کر اسلام کو زینت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کرے۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں نماز ظہر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، میں نے تمہیں بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جزام کے 30 اور آدمی بھی کشتی میں سوار تھے، لیکن سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر یہ لوگ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، گویا ان میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ بھی نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کا نام دریافت کیا اور وہ بولا کہ میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک آتا رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں پہنچے تو یہاں پر ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسا یعنی کہ جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے، کیا اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، جی اس کا پھل آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟
اور اس بستی والے اپنے کھیتیوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کو قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی خبر سن کر اس نے مارے ہوشی کے چھلانگ لگائی اور کہا کہ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بھی ایسی بستی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ شریف کے، کیونکہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں مقامات کی کسی جگہ میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روکے گا، اور ان مقامات کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو کہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم کو نہیں بیان کی تھی؟ لوگوں نے فرمایا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، امریکی ریاست فلوریڈا اور جنوبی امریکہ کے ملک پورٹو ریکو کے قریب واقع سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پراسرار ترین جگہ ہے اور کئی لوگوں کے نزدیک تو دجال اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات کا بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کس جانب ہے اور آسمان کس جانب ہے، اور خوفناک حادثے سے بچنا یقیناً ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یقیناً غیب کا علم اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔